میں ہوں اسرار احمد کسانہ، اور آج ہمارا جو ہفتہ وار پروگرام ہے بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف صاحب کے ساتھ، آج اس کی باری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنتے رہتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ آج ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آج ذرا ہم تھوڑا سا، ایک تو یہ ہے کہ لیٹسٹ جو لداخ کی سچویشن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پرائمریلی ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیشنل پاور کیا ہوتی ہے، اور نیشنل پاور کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ملک جو ہے اس کی جو پاور ہے وہ گردانی جا سکتی ہے۔ دوسرا، انہوں نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا 4 جولائی کو، تو وہ 2 فرنٹ وار کے حوالے سے تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ پاور اور نیشنل پاور جو ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ پاور جو ہے، نیشنل پاور سے پہلے تو پاور کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پاور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاور آف اے مین آن ادرس، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو سامنے والا آدمی ہے یا کنٹری ہے، وہ آپ کی پاور کو کیسے لے رہا ہے، یہ آپ کی پاور ہے بیسیکلی۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینس کنٹرول اوور دا مائنڈس اینڈ ایکشنز آف ادر مین، کہ آپ کی پاور کو دیکھ کے جو اگلا آدمی ہے یا اگلا کنٹری ہے وہ اپنے ایکشنز کیا لیتا ہے اور اس کا مائنڈ میں اس کی کیا ساری سکیمنگ ہوتی ہے، یہ آپ کی پاور ہے۔ اور یہ بیسیکلی مورگن تھا کہہ رہا ہے۔ مورگن تھا آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایک رائٹر تھا، ریئلسٹ تھا پچھلی صدی میں، اور ہم لوگ جب ڈی ایس ایس میں پڑھا کرتے تھے تو ہم لوگ مورگن تھا اور کلازوٹس کو بہت پڑھتے تھے، اور اس کی ایک بک تھی مجھے یاد ہے، اس کا نام تھا پالیٹکس امنگ نیشنز۔ اس کے 5 ایڈیشنز ہوئے تھے، تو بہت ہی زبردست بک تھی اس کی۔ اب نیشنل پاور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ریسورسز آپ کے ڈسپوزل پہ موجود ہیں کسی بھی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو نیشنل پاور کہتے ہیں، اور اس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ کئی ہیں۔ ہم اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ، اس میں ٹینجیبل بھی ہیں اور انٹینجیبل بھی ہیں، لیکن کسی بھی نیشنل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ آپ کی نیشنل پاور ہوتی ہے۔ اس میں پرائمریلی ڈپلومیسی آ جاتی ہے، اس میں انفارمیشن آ جاتی ہے، ملٹری آ جاتی ہے، اکنامکس آ جاتی ہے، تو یہ مین اس میں جس کو ڈائم کہتے ہیں، ڈائم پیراڈائم جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ذرا بات کرتے ہیں، اور میں زحمت دیتا ہوں بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف صاحب کو۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں جی آپ بریگیڈیئر صاحب؟ زبردست۔ اچھا، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے مجھے صرف یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب کہ مودی صاحب لداخ گئے اور وہاں پہ جا کے نیمو جگہ جو ہے وہاں پہ کوئی 250 کلومیٹر دور جہاں سے جو تھیٹر تھا اس سے دور بیٹھ کے انہوں نے تقریر فرما دی، اور ایک کانفرنس ہال میں جو ان کے مریض بنا کے بٹھائے ہوئے تھے وہ نہ تو مریض لگ رہے تھے کسی طرف سے، نہ ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور کانفرنس ہال میں وہ اس کے اوپر پروجیکٹر کی وہ سارا بنا ہوا تھا، تو اس میں بیٹھ کے وہ تقریر کر کے ان سے مل کے واپس آ گئے، اور پھر نہ چائنا کا نام لیا انہوں نے، نہ کچھ بتایا کہ جی چائنا نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، شانتی کی تقریر کر کے وہ واپس آ گئے ہیں۔ تو واٹ از دا میسج واز، وہاں پہ کیا میسج کیا دے کے آئے؟ سب سے پہلے تو ایک آئرنی ہے نا، ایک آئرنی آف فیتھ، کم از کم نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے کارگل تو گئے تھے جہاں پر مشرف صاحب نے پستول دکھائی تھی اور سگریٹ پی تھی، آپ کو سین یاد ہوگا۔ کم از کم وہ انڈین آکوپائڈ ٹیریٹری جو پاک فوج نے چھین لی تھی وہاں پر ہیلی کاپٹر پہ تو گئے تھے نا۔ مودی صاحب تو 200 کلومیٹر پیچھے ہی بیٹھ کے، آئی تھنک ایروڈروم تھا یا کوئی شیڈ تھا جس کے اندر ایک میک شفٹ قسم کا انہوں نے ایک بالی ووڈ کا سین کریٹ کیا کہ مریض لیٹے ہوئے ہیں، نہ وہاں پر کوئی مشینیں نظر آ رہی تھی، نہ آکسیجن سلنڈرز تھے، نہ جو ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر ہر بیڈ کے ساتھ ویسی کوئی چیزیں نہیں تھی۔ تو یہ تو انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جسے انڈین میڈیا ہی نے ایکسپوز کر دیا۔ تو اٹس اے ویری سوری سچویشن جب ایک ملک کا سربراہ جو ہے اسے اتنی چیپ ٹیکٹکس کا سہارا لینا پڑے، اس سے ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ Not that India is not a great country, it certainly is a powerful and a great country, they've done wonders, but جب اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی ملک کی اس طریقے سے تصدیق کی جائے وہ بہت it's very painful for everyone.
لیکن یہ سب آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ایک طرف تو وہ جا کے بڑی چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں اور جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایپس کے اوپر بین کر دیا ہے, سب کچھ کر دیا ہے, لیکن چائنا کا نام بھی نہیں لیتے, چائنا سے اتنے ڈرتے ہیں. یہ تو عجیب سا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے ان کا کہ ایک قوم ہے آپ کے پاس, 130 کروڑ کی قوم ہے, آپ اس کی بنیاد کے اوپر بات کر سکتے ہیں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, لیکن اتنی بھیگی بلی, بلکہ بھیگی بلی کی بھی میں تو مثال دینا سمجھتا ہوں کہ شرمناک ہے. یہ تو بھیگی بلی سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے کہ اس نے اس قوم کو بالکل نیچے لگا کے رکھ دیا. دیکھیں جی, انڈین وکٹری جو ہے نا وہ ہوگی ان کے سوشل میڈیا کے ڈومین میں, ان کے ٹیلی وائز میڈیا کے ڈومین میں, ان کے پرنٹ میڈیا میں. They will give an illusion of victory, which is actually a defeat. They will give an illusion of victory, and unfortunately, like in 1962 and 71, India does not have a field marshal Manek Shah. اس کوالٹی کا جرنیل ہی انڈیا میں شاید دوبارہ نہیں آیا. انفارچونیٹ فار دیم, لیکن یہی کچھ ہوگا. تو پھر تو برگیڈ صاحب ان کا جو مستقبل ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے, اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں رہ گیا. میں وہ جو کنفیوشس آپ کو یاد ہے نا, کنفیوشس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ ویئر ایور یو گو ود آل یور ہارٹ, اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ سلولی یو گو سو لانگ ایز یو ڈونٹ اسٹاپ. تو میرا تو خیال ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے ود دیئر ہول ہارٹ وہاں پہ آگے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر دیئر ٹو اسٹے. There's another Chinese proverb which a Chinese quoted to the Indians in 1959, again from Confucius. The strength of a horse is known by the distance it travels, and the loyalty of a friend is known with the lapse of time. In India's case, جو آپ نے بات کی ہے اسی کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. In India's case, it's not happened that way. اور they have fallen into the trap of containment, جس میں سے پاکستان تقریباً نکل چکا ہے. اور اب ایک نئی بین الاقوامی کنٹینمنٹ رنگ بنے گی جس میں انڈیا از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ اگینسٹ دا رائزنگ ایشیا. جی, تو رائزنگ ایشیا تو جو ہے یہ تو پھر انڈیا کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا نا, کہ انڈیا تو اتنا آئسولیٹڈ اس وقت ہو گیا ہوا ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں کم از کم اب انڈیا کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دیکھیں جی, تمام چھوٹے ممالک تھے, ان کو انڈیا ہمیشہ سے بلی کرتا رہا ہے. انڈیا واز آلویز اے ہیجمن. میں نے پہلے بھی کہا کہ دے تھاٹ کہ انہوں نے برٹش کلونیل امپائر کو انہیریٹ کیا, لیکن اس سے زیادہ جو ہندوتو کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ایکسپینشنسٹ ہے. وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ بائی نیچر ہندو ہیں, اور لہٰذا ہم نے وہ اکھنڈ بھارت یا بھارت ورشا بنانا ہی بنانا ہے. لیکن جو کل تقریر کی ہے برگیڈ صاحب, اس میں تو ایکسپینشنزم کے خلاف اس نے اشارہ دیا ہے. وہ چائنیز کی طرف ریفرنس, اپنی طرف تو نہیں تھا, کشمیر چھوڑ دیتے جی. تو اچھا, اب ذرا تھوڑا سا آتے ہیں, ہمارا جو مین ٹاپک ہے آج وہ ہے نیشنل پاور. تو صاحب ذرا یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نیشنل پاور ہے کیا, اور پاکستان کے ریفرنس میں ہماری نیشنل پاور کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں, تاکہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اس وقت. یہ نیشنل پارک کا سبجیکٹ جو ہے یہ پاکستان کے ایوانوں میں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. پاکستان نے اسے اڈاپٹ کیا تھا اپ ٹو دا 70s, اس کے بعد ہم نے اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیا. تو آپ ہمیں پاکستان کی ترقی دیکھیں فرام 55 ٹو 70s, اور اس کے بعد دیکھیں بہت زیادہ کنٹراسٹ ہے. آئی ول اسٹارٹ ود تھامس ہابس. ان کی کوٹیشن ہے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی. آئی وش یو کین فلیش اٹ. فلیش کر سکتے ہیں آپ؟ اس وقت نہیں ہو سکتی جی. وہ تھامس ہاب نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے نا ایک جانور ہے, صرف یہ ایک ایجوکیٹڈ جانور ہے, سمجھ سوچ سکتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے, انسٹنکٹس پہ صرف نہیں چلتا. تو جب وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے تو وہ جانور بنتا جاتا ہے. جو غریب ہے وہ کہتا ہے میں خوشحال ہوں, جو خوشحال ہے وہ کہتا ہے میں امیر ہو جاؤں, جو امیر ہے وہ کہتا ہے میں انداتا بن, جو انداتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہر ایک چیز کو کنٹرول کروں. یہی صورتحال ممالک کی ہے, کیونکہ جو بین الاقوامی سیاست ہے وہ ریئلزم کے پیراڈائم میں چلتی ہے. تو اس میں جو ملک
طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کی لیگل آبلیگیشنز کم ہوتی چلی جاتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز افغانستان پہ جو چاہے کر لے وداؤٹ اے UN ریزولوشن. انڈیا جو جس طریقے سے مرضی اپنے نقشے تبدیل کر لے. تو سوویت یونین جو چڑھ پڑے افغانستان کے اوپر, جو ملک طاقتور ہوتے ہیں ان کے لیے قانون نہیں ہوتا. تو یہ جو نیشنل پاور ہے یہ قانون کے دائرے سے باہر ہوتی ہے, اور یہ ایک طاقت ہے ملک کی مجموعی طاقت. اور اس کے I do not know whether you will be able to flash Hans Morgenthau or not. انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل power rises from a relatively stable platform of geography. He's talking of politics amongst nations. He's talking of the international paradigm, which is a realist paradigm. National power rises from a relatively stable platform of geography through various gradations of stability and instability to the pinnacles of national character and morale. National character and morale. That is the force multiplier. تو جو آپ نے tangibles اور untangibles کا ہے, tangibles تو exist کرتے ہیں, ان tangibles کو ہم develop کر سکتے ہیں, ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو intangibles ہیں, جو social factor ہے, جو social dimension of strategy ہے, جو last time میں نے آپ سے بات کی تھی لمبی جنگوں میں اسپیشلی, اور ملکوں کے لمبے سروائیول میں جہاں پہ انہوں نے پسماندگی سے نکل کے ترقی یافتہ بننا ہے, اس میں سوشل کوہیژن, سوشل فیکٹر بہت زیادہ آتا ہے. They are force multipliers, they are synergy. This is what China has done, this is what Japan did, this is what Taiwan did, this is what South Korea did, this is what Israel has done. To some extent even India did, and to some extent even Pakistan did. لیکن یہ جو تیزی کے ساتھ ملک نئے ابھرے ہیں, ایشین ٹائیگرز ہیں, ساؤتھ کوریا, جاپان, چائنا, یہ جو ہے نا they have proven کہ اگر ان کے پاس جیوگرافی بھی کم ہو, جیوگرافی ان کے خلاف بھی ہو, لیکن اگر یہ سینرجی لا سکیں, سوشل ڈائمینشن قوم کو موٹیویٹ کر سکیں, آنیسٹی کی طرف لا سکیں, تو یہ پھر بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے. تو یہ سوشل ڈائمینشن جو ہے وہ صرف ایک ہی فیکٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے, یا باقی جس طرح ایڈیالوجی ہے, مورائل ہے, لیڈرشپ ہے؟ نہیں, یہ لیڈرشپ, مورائل, یہ سب کچھ سوشل ڈائمینشن ہی میں آتا ہے نا. These are all social indicators. These are the manifestations ہیں مختلف. جی, میں نے آپ کو ایک سلائڈ بھیجی تھی, اس میں اگر آپ ہاں, وہ اصل میں آج ہماری وہ جو ٹیکنیکل آپشن ہے نا وہ آج گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ نیکسٹ ٹائم ہم کسی دن اس کو بھی یوز کر لیں گے. لیکن یہ جو فار ایگزامپل جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سوشل ڈائمینشنز میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, تو اس وقت اگر آپ اس کا ٹینجیبل اور انٹینجیبل, ٹینجیبل سے مراد ناظرین یہ ہے کہ جس طرح جیوگرافی ہے, را مٹیریل. let me just explain you without you asking me any question, and please don't interrupt me for 5 to 6 minutes. جی, سب سے پہلے ہے جغرافیہ. پاکستان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ ایک لمبی سی شیپ ہے اس کے شمال میں پہاڑ ہے. پہاڑ جو ہے ڈیفینس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, ان کے اندر جو درے ہوتے ہیں اور راستے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر چیز موومنٹ اور ہر چیز کا منحصر ہوتا ہے. پاکستان کے ایک طرف صحرا ہے ایران والا, اس کے نیچے سمندر ہے, پھر پلینز ہیں جن کو ریڈ کلف لائن نے کاٹا ہوا ہے, اور دس از اباؤٹ دا جیوگرافی آف پاکستان. بٹ واٹ از موسٹ امپورٹنٹ از کہ 3 ایشیاز کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ پاکستان, ویسٹ ایشیا جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں, سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا. یہ 3 ایشیاز کے جنکشن پہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ان 3 زونز میں سے کسی میں انسٹیبلٹی ہوگی اس کا افیکٹ پاکستان پہ آئے گا. لہٰذا اگر ان فیکٹرز کو پاکستان ایکسپلائٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ طاقتور بھی بن سکتا ہے, بہت زیادہ. مثلاً اسٹریٹس آف ہارموز کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پرشین گلف کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس شپنگ لائنز ہیں, ہمارے پاس پورٹس ہیں جن کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. مثلاً جب ہانگ کانگ بند ہوا تو کراچی اور گوادر ریپلیس کر سکتے تھے, لیکن کراچی شہر میں ایسا طوفان برپا کر دیا ہم نے کہ کراچی کی طرف کوئی انویسٹر آیا ہی نہیں. ورنہ آج گوادر سے لے کے کراچی تک کئی نئے شہر بن چکے ہوتے, اور جو دبئی وغیرہ آرٹیفیشل سٹیز بن رہی ہیں سمندروں میں, سب کچھ وہ سب کچھ نہ ہوتا کیونکہ ساری ریسورسز ہم نے وہ موقع گوا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا
कंटेनमेंट लाइन के ऊपर हम बैठे हैं अपनी ज्योग्राफी की वजह से। आपको पता है सब जंग के दौरान हमारा बहुत बड़ा रोल था, हमने एरन बॉय प्ले किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, सोवियत यूनियन को भी मारा। तो ये हमारी जोग्राफिकल लोकेशन जो है, साइज हमारा कम है लेकिन बहुत तगड़ी जोग्राफिकल लोकेशन है, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम। सबसे बड़ी बात अगर आप नोट करें, 8.5 किलोमीटर की हाइट से पाकिस्तान में 8.5 किलोमीटर की बुलंदी से तकरीबन 1000 मीटर की बुलंदी सी अबव सी लेवल ग्रेडियंट है जो 400 किलोमीटर में गिर जाता है। आप अंदाजा लगाएं 400 किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर की हाइट पाकिस्तान की डाउन होती है अप टू 1 किलोमीटर। इसमें कितना पानी है, कितनी आबशारें हैं, कितने दरिया हैं। मैंने एक नक्शा आपको भेजा था, 30 दरिया से ज्यादा है हमारे पास। इस सारे एफर्ट को हमने वेस्ट किया है ज्योग्राफी के लिहाज से। फिर जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है, चित्राल से लेके तफ्तान तक, इसमें थ्रू आउट कॉपर और सोना भरा हुआ है। क्या बात। दुनिया, इट्स कॉल्ड द तैतियन बेल्ट। ये हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया, पंगल कर दिया वो ऑस्ट्रेलियन और वो एक और चिलियन कंपनी के साथ। तो हमारा सोना ही नहीं निकल सका, रिकोडेक और ये सारा कुछ। और ये कहानी है जो अभी की नहीं है, 40 साल पुरानी कहानी है। कौन है जो हमें ये सोना एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है? कौन है जो हमें इस कॉपर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है? हमारे पास आयरन ओर है। जब कालाबाग डैम का प्लान बना था 19वीं सदी में, तो उसके साथ एक स्टील मिल का भी प्लान बना था। जब पाकिस्तान बना तो जर्मन वहां स्टील मिल लगाना चाहते थे आयरन ओर की वजह से। कालाबाग डैम के साथ ही प्लान्स में जर्मन ने वहां से बार्जेस के ऊपर और एक्सपोर्ट की पाकिस्तान से। 60s की जो वॉक्सवैगन कार है वो पाकिस्तानी लोहे की बनी हुई है। क्या फैक्ट्री है कालाबाग में। आपके पास कलात दिलबंद में इतनी ज्यादा आयरन ओर पड़ी है। सोने और कॉपर की तो मैंने बात कर दी। प्रेशस और सेमी प्रेशस मेटल्स हैं आपके पास। फिर दिलबंद कलात के पास पाकिस्तान स्टील मिल के लिए हमने जोर डाल के, आई वाज वन ऑफ दोस, इन्होंने प्रेशराइज किया। तो एक स्पेशल कन्वेयर लाइन कलात से बनाई गई। वी वर सपोज्ड टू मेक अ रेलवे लाइन देयर, लेकिन 2002 तक जब हम फारिग हो गए तो फिर कौन सुनता था, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज कर दिया। तो 1999 to 2002 जो स्टील मिल प्रॉफिट में गई थी, उसमें बहुत ज्यादा नेशनल विल थी। और वो नेशनल विल चंद एक इदारों की वजह से, जिसमें आर्मी सबसे आगे थी, और 40 बिलियन 400 बिलियन रुपीस के लॉसेस भी रिकवर की, और कर्नल अफजल के जमाने में मिल प्रॉफिट में चली गई। अभी मिल की ही मैं आपको बात बता दूं कि ये 73 में इनॉग्रेट हुई। अमेरिकन ने इसको अपोज किया, IMF वर्ल्ड बैंक ने इसको अपोज किया। आज वही हमें कह रहे हैं बेच दो। हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्यों बेच दें उन लोगों के कहने पे जो इसको अपोज करते रहे। और अभी तो ये मिल कंप्लीट ही नहीं हुई। अगर आप कराची विजिट करें तो जो संगे बुनियाद है भुट्टो साहब का, उस पर 2.2 मिलियन टन इसकी कैपेसिटी है, मिलियन टन पर ईयर। हम तो 1.1 पे भी नहीं अभी तक पहुंचे। इस मिल को तो फर्दर एक्सपैंड होना था। ये फूल अपनी लताफत की दात पा न सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा। हमारे दरिया, इस वक्त दुनिया में एग्रीकल्चर में हमारी कोई से नहीं है। पिछले 40 बरस में एग्रीकल्चर में रिसर्च ही जो हुई है उसको सलब कर दिया गया, उसे ठोक दिया गया बाय दीज माफियाज। कॉटन में हुई रिसर्च, वीट में हुई, मुख्तलिफ वैरायटीज में हुई, राइस में हुई। जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे, उनको जो सरमायादार पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो मॉन्सेंटो के डीलर्स थे, उन्होंने उन सब, आपके मुल्तान शहर में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? जीरो परफॉर्मेंस। जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक लैंडमार्क रिसर्च की थी कॉटन में, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कनोला हमारी इन्वेंशन थी, सरसों का तेल था, उसको इन्होंने रेपसीड ऑयल में कन्वर्ट करवा दिया। नाम उसके ऊपर, इट्स अ वेरी सॉरी स्टोरी। हमारी नेशनल, मैं सिर्फ जोग्राफी की हूँ, इस वक्त हमारी गंदम को इंपोर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कि सब स्टैंडर्ड है। हमारी चीनी कोई नहीं लेना चाहता है क्योंकि सब स्टैंडर्ड है। और चीनी और गंदम दो ऐसी चीजें जिसने पाकिस्तान में इस वक्त भी इर्ताज फैलाया हुआ है, इस सब चीजों के बाद, क्योंकि ऊपर ये
our national power is destroyed, وہ شکنجے کے اندر ہے, ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. آپ کو یاد ہوگا 60-70s میں آپ کے پیرنٹس کو ہوگا, اگر آپ کو نہیں, اتنے زیادہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنے تھے, پولی ٹیکنکس کدھر گئے؟ واٹ ہیز ہیپن ٹو دیم؟ انہوں نے وہ پود پاکستان میں پیدا کی جس نے سیالکوٹ, وزیر آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد اور کراچی سائٹ میں کارخانے شروع کروائے. ٹیکنیشینز تھے. بیک بون آف یور اسکلڈ مین پاور از یور پالیٹیکنک colleges and universities. وہ سارے کدھر گئے ہیں؟ It's all gone. This is what has happened to our national power. ایک زمانے میں پاکستان ساؤتھ کوریا میں انسٹالیشنز کرتا تھا. آپ کو پتا والٹن ریلوے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو تھا والٹن لاہور میں, وہاں پر ساؤتھ کوریا سے, سنگاپور سے, ملیشیا سے, تھائی لینڈ سے لوگ ٹریننگ کے لیے آتے تھے ریلویز میں, چائنا سے بھی آتے تھے. اب وہ بلٹ ٹرینیں چلاتے ہیں. ہماری ریلویز کو کیا ہو گیا؟ All this has been deliberately destroyed in Pakistan, and that is why people don't like me. وہ کہتے ہیں کہ I play with a very loose handle. بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں یہ قتل گاہ بن چکا ہے ہر چیز کا. ہماری نیشنل پارک کو انہوں نے ڈیولپ نہیں. This is as far as the geography is concerned. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. We can grow anything that grows in the world. اس قسم کے سوائلز ہیں, اس قسم کے ہمارے پاس موسم ہے, اور اس قسم کی ویلیز ہیں جہاں پر ہم وہ موسم کریٹ کر سکتے ہیں. مثلا چائے کی پتی کا موسم ہم نے شنکیاری کی بیلٹ میں کریٹ کر لیا پاکستان میں. وی کین ڈو سو مچ بٹ نو ون از allowing us to do it. ہمارا پلاننگ کمیشن کچھ نہیں کرتا, ہمارے اکنامک افیئرز ڈویژنز کچھ نہیں کرتے. وہ جو 5 سال کا ڈیولپمنٹ پلان ہوتا تھا 70s کے بعد وہ ختم ہو گیا. وہ ڈیولپمنٹ پلان بنا ہوا تھا آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, ڈیولپمنٹ آف نیشنل پارک. اس سال ہم نے نیئر ٹرم میں یہ کرنا ہے, مڈ ٹرم یہ کرنا ہے, 5 ایئر ٹرم میں یہ کرنا ہے, لانگ ٹرم میں ہم نے یہ. آج اگر پاکستان اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے تو اٹ از آن اے لاپ سائڈڈ پلیٹ فارم آف نیشنل. اور انفارچونیٹلی اس میں جو سب سے بلند پلیٹ فارم کی ٹانگیں ہیں وہ ہماری ڈیفنس فورسز. وہ آپ پاکستان آرڈننس فیکٹریز لے لیں, پاکستان ایئر کرافٹ انڈسٹریز کامرا لے لیں, پاکستان نیول کمپلیکس اینڈ شپ یارڈ کراچی کا لے لیں, ڈیفنس ریلیٹڈ انڈسٹری لے لیں, اسپیشل پلانس ڈویژن لے لیں, ڈیسکام لے لیں. یہ سارا کچھ جو راکٹ سائنس یہ سارا کچھ ہو, یہ ہم دنیا کے مقابلے میں برابر جا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی پولیٹیکل کنٹرول نہیں ہے, یہاں پر کوئی پارلیمنٹری کنٹرول نہیں ہے. باقی سارا ہمارا لاپ سائڈڈ ہے اس طریقے سے, باقی یہاں نیچے گرا ہوا ہے. دس از جو ہمارے ڈٹرمنٹس آف نیشنل پاور ہے, ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کی آپ بات کر رہے ہیں برگیڈ صاحب, جو ڈٹرمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے ہاں رہی ہے سو کالڈ, اس نے ڈیلیور بھی نہیں کیا, اور جو اس کو چلانے والے تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس کو آگے لے کے جا سکتے. democracy should have delivered in good governance. اگر گڈ گورننس آتی تو آٹومیٹکلی پوری قوم موٹیویشن اور ہائی مورائل میں آ جاتی, ایک سینرجی بلڈ ہونی شروع ہو جاتی بیکاز آف دا ڈیموکریسی اینڈ دا موٹیویشن ڈیموکریسی gives to its people. Has it happened in Pakistan? I'll ask you and the viewers to decide for themselves. It has not. It has been misused consistent after the 70s. Democracy has been misused in Pakistan. اور وہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ لوگ جو انٹر ہوئے تھے 70s میں ہمارے سسٹم میں, ان کے بچے بھی ریٹائر ہو گئے بیوروکریسی سے اور انڈسٹری, اور اگلی جنریشن اب ان کی انفلٹریشن, ان کی پرمیشن ہماری رگوں میں صلاحیت کر چکی ہے. ان کو نکالنے کے لیے کوئی بہت ہی بڑا اقدام. We have the man to do it. We have the man to do it, the Prime Minister of Pakistan, but he's alone. وہ جہاں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہاں سے پونڈوں کا قطر نکل آتا ہے باہر. He is alone in doing it. Let me not mince any words. He wants to do it. He is the type who can do it. But the 18th Amendment and the democracy does not allow him. It does not allow him to impose an emergency. It does not. 18th Amendment کے بعد تو پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی ٹٹلر ہو گیا. Everything is controlled by the provinces. This is what a tragedy is. ایک چیز بغیر صاحب جو دیکھیں نا, جو نیشنل پاور کی آپ بات کر رہے ہیں, نیشنل پاور کی اب آپ نے لمیٹیشنز بتانی شروع کر دی ہیں
کہ جو نیشنل پاور کی ہمارے ہاں نیشنل پاور کے ہوتے ہوئے لمیٹیشنز ہیں، وہ سب سے بڑی تو آپ ڈیموکریسی بتا رہے ہیں، سو کال ڈیموکریسی، اور جس کا فساد بنا ہوا ہے اور جس کے نام کے اوپر لوٹا جا رہا ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر ہماری نیشنل پاور جو ہے وہ تو بہت کم اور بلکہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. بالکل. if it wasn't for the military industrial complex of Pakistan, تو شاید لوگ کامیاب ہو چکے ہوتے پاکستان کو ختم کرنے میں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. If you did not have nuclear weapons, if you didn't have missiles, you didn't have your own aircraft manufacturing capability. Imagine کریں آپ اپنے انفنٹری فائٹنگ وہیکلز ویلز والی اور ٹریکس والی ٹیکسلا میں بنا رہے ہیں. آل ٹرین وہیکل 6 پہیوں والی 10 پہیوں والی آپ پاکستان میں بنا رہے ہیں. اگر آپ وہ بنا سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر لانگ وہیکل کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ اسی انجن کے اوپر بسیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ ٹریلرز کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں ہمیں باہر سے یہ سارا کچھ امپورٹ کرنا پڑا؟ باہر کی جو کار انڈسٹری اور ٹرک انڈسٹری پاکستان میں آئی تھی، اٹ از وے بیہائنڈ دا ڈیلیشن پروگرام. ڈیلیشن پروگرامز میں یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ انڈیجنس مینوفیکچر پہ آ جانا. دے ہیو نیور کم ٹورڈز دی انڈیجنس مینوفیکچر. اور ہیئر یور آرمڈ فورسز ہیو دیئر اون فیکٹریز، دے آر میکنگ دیئر اون ٹرکس، ٹرک لائک تھنگس، انفنٹری کامبیٹ وہیکل. آپ ٹینک بنا رہے ہیں، آپ APCs بنا رہے ہیں، آپ لمبے لمبے ٹرالے بنا رہے ہیں جن کے اوپر آپ کی میزائلیں ماؤنٹڈ ہیں. They're all made in Pakistan. Why can't it be made for dual use and diversified? Because they don't want to. پاکو بنایا گیا، پاکو کو تباہ کر دیا پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن. وہ فوج کے لیے یاسوب ٹرکس بنا رہے تھے، destroyed willingly. یعنی ہم کسی سے کم نہیں ہیں. I think given 5 or 6 years ہم تو دنیا میں ٹاپ پہ آ سکتے ہیں اکنامکلی. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں. ایون جو ہمارا اسٹریٹ مکینک ہے اور جو چھوٹوں کو وہ ٹرین کرتا ہے، ان میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ڈیولپ ہو گیا. دے آر یوزنگ کمپیوٹرز، دے آر یوزنگ اسکینرز، گاڑیاں کمپیوٹرائز سارا جانتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ اڈیپشن جو ہے ہمارے لوگوں کے انسٹنکٹ میں موجود ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سویلائزیشن کا حصہ ہے. دس سویلائزیشن ہیز رولڈ دی ورلڈ ٹوائس. موہنجو-داڑو اور ہڑپا کے زمانے میں، اور دوسرا جب ٹیکسلا سے مورین امپائر چلتی تھی، اور تقریباً پوری دنیا کی وہ سپر پاور تھی. اس وقت انسٹنکٹس آف اے سپر پاور ہے ادھر کے لوگوں میں. دے آر انیٹ، دے آر دیر. آل دے نیڈ از a determination, a leadership, and someone who can channelize their motivations in a direction. اچھا، اب ایک چیز اب تھوڑا سا آخر میں ہم سولوشن کی طرف بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھنگا مشتی چل رہی ہے. ادھر سے 18th امینڈمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، سندھ کو دیکھیں، روزانہ لڑائی، فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ انڈیا میں جا کے وہ یہ کر رہا ہے، اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر وار امپوز کر دی جائے. تو ان دیٹ سینیریو ود دس کائنڈ آف نیشنل پاور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں، وی آر ویری میک ان آر فارن پالیسی، وی آر ویری ہمبل ان آر فارن پالیسی. آر فارن پالیسی فار اے ویری لانگ ٹائم واز اٹیچڈ ٹو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جیسے صاحب بہادر، کمپنی بہادر ہمیں کہتے تھے، ہم ویسے کرتے تھے، کیونکہ ہم میں سخت نہیں تھی اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے. ہماری جو اصلی ٹانگیں ہیں، جو طاقتور ٹانگیں ہونی چاہیے تھی، our hind legs are very weak, our front legs are very strong, and the front legs are controlled by the armed forces. hind legs ہماری بہت کمزور ہیں، جس پہ آپ چھلانگ لگاتے ہیں. آپ کے پاس نہ انڈسٹری ہے، نہ آپ نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کے قابل ہیں، نہ آپ اپنے ملک میں ڈیمز بنا سکتے ہیں، نہ ندی نالوں. میں نے آپ کو جو میپ دیکھا، آپ دیکھیں تو there are about 17 seasonal rivers and streams inside بلوچستان. اگر اسی پانی کو ہم ڈیم کر لیں تو پورا بلوچستان میں پاکستان کی بریڈ باسکٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس پہ ڈاکٹر اعظم ہیں، انہوں نے بڑے آرٹیکلز اور بکس لکھی ہوئی ہیں. No one comes to us in that direction. So lopsidedness اور people are not in knowledge. میں نے لوگوں سے مثلاً بہت اونچے لوگ جو پاکستان کی فارن پالیسی کو کنٹرول، لائک دا فارن منسٹر، فارن، ان کے ساتھ بھی میری نشستیں ہوئی ہیں. میں نے انہیں کہا، ڈو وی ہیو این آرکیٹیکچر آف نیشنل پاور ان پاکستان؟ کیا کوئی ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہمارا PTI کا جو مینیفیسٹو تھا
یہ جو 2013 کا وہ میں نے لکھا تھا, اس میں آپ دیکھیں تو اس میں نیشنل پارک کا ذکر کیا گیا ہوا ہے, بیکاز آئی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم نے نیشنل پارک کو وی نیڈ ٹو میک این آرکیٹیکچر آف اٹ, وی ہیو ناٹ میڈ اٹ. چھوٹے موٹے آرٹیکل آپ کو مل جائیں گے کاپی پیسٹ ٹائپ. اس کے لیے آپ کو بڑا کولڈ بلڈڈ مائنڈ چاہیے, آپ کو بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے, آپ نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, آپ نے 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا 100 سال کا پلان بنانا ہے کہ 100 سال بعد آپ کی پوزیشن کیا ہوگی, آپ نے کیا چیز ایکسپرٹ, اپنی نروس کو طاقتور کرنا ہے, آپ کا جو کوگنیٹو کنٹرول ہے, جو مینٹل کنٹرول ہے, تاکہ آپ شرفو میں نہ آئے, پینک میں نہ آئے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے. یہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے جو آپ نے ڈی ایس ایس میں سبجیکٹ پڑھا ہے, اور نیشنل پارک دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اٹ از ناٹ about military only. 80-90% of it is about your national life, your national existence, and that is what we are ignoring in Pakistan. We've not done anything. We have no architecture of national park. کوئی ڈاکومنٹ مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آئی پاکستان میں جس میں بنایا گیا ہو کہ جی 20 سال کے بعد پاکستان will be the world's biggest exporter of gold. We will be exploiting. We will be the biggest energy producer in the world. تھا 9 نمبر بلاک جہاں پہ لیکوڈ کول ہے آپ کے پاس, لگنائٹ کول جس کو کہتے ہیں, اس کی ریفائنریز لگی ہوں گی. جو ریفائنریز لگانا چاہتے تھے آپ نے پاکستان سے ان کو بھگا دیا, اور وہ بلاک ان کو دے دیے جن کو ریفائنریز لگانا ہی نہیں آتی تھی. سو اٹس بیکم نان پروڈکٹیو. یہ ایک بہت بڑی گیم ہر لیول پہ ہمارے ملک میں چل رہی ہے, کیونکہ وہ پرمیشن آف اکنامک ہٹ مین از ایوری ویئر ان پاکستان. برگیڈ صاحب, یہ جو سینیریو آپ نے ڈرا کیا ہے اس پہ مجھے بھی تھوڑا سا خوف آنا شروع ہو گیا, لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ اس طرح کی جو تھاٹ پرووکنگ گفتگو ہے یہ کرتے رہیں گے. اور آج ہم نے ذرا تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب کے آرٹیکل پہ بھی گفتگو کرنی تھی, لیکن وہ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اس کے اوپر لازمی جو 2 فرنٹ وار ہے اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو جکسٹاپوز بھی ہم کریں گے پاکستان کی انٹرنل پوزیشن اور ڈائمینشنز کے ساتھ, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نیشنل پاور میں ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح کھڑے ہوئے ہیں, اور آگے ہم نے کیسے جانا ہے. اس کا سولوشن بھی جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب سے ہی پوچھیں گے اگلے شو میں, اور پوچھیں گے کہ کس طریقے سے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. بریگیڈیئر صاحب فائنل ورڈ. جی, I want to say the last word. Please do not get discouraged by what I am saying. میں آپ کو زمینی حقائق بتا رہا ہوں, ان کے نکلنے کا بھی حل ہے, اور ان کا نکلنے کا حل جو ہے فوراً ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں 20 سال لگ جائے گے, 30 سال. It's not an electric switch because it's a human factor. لیکن اگر ہم چاہیں تو اس سب سے, ان ساری چیزوں سے ہم 2 سالوں میں نکل سکتے ہیں, اسپیئر ہیڈڈ بائی ایگریکلچر. ایگریکلچر ایسی چیز ہے جو آپ کو ریٹرن دیتا ہے within 6 months, اور ہمارے پاس وہ سولوشنز موجود ہیں جو within 6 months آپ کا ٹرن اوور کر دیں گے. So 2 years we can hit the moon. So please do not be discouraged with what I am saying. 2-year plan with all the dimensions ہم لوگ انشاءاللہ exactly ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا 1999 سے 2002 تک, اور اس وقت ہم نے کر کے دکھایا. جی, ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب بھی تو تھے نا اس وقت. وہ تو میرے استاد ہیں نا, I worship him. MashaAllah. What a man. What a man. And there's so many others there. It's not only him, there's so many others. Great people. یہ ہمارے دوست حمزہ قاسم حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ we need numerous interviews. عثمان امین الدین صاحب is another. عثمان صاحب بھی تھے. تو یہ آپ کے جناب لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو numerous interviews and speeches by yourself, ڈاکٹر سمر صاحب اینڈ ہیروز پیٹریٹس آف پاکستان. تو یہ انشاءاللہ حمزہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ انٹریکشن جو ہے اور ان کے ساتھ سلسلہ وہ جاری رہے گا. خاص طور پہ جو نیشنل پاور کا آج ہم نے ایشو چھیڑا ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے, اور اس کے اوپر ہو سکے تو آپ لوگ اپنے کویسچنز بھی ہمیں بھیجیں, تاکہ ہم کویسچنز کے ساتھ ٹپیکل اور بڑے پوائنٹڈ کویسچنز جو ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب کے سامنے رکھ سکیں اور انشاءاللہ ان سے جوابات لے سکیں. بہت بہت شکریہ. You can see my silly smile today, you know, this means I have got lot of hope. یہ سچ بتانا بھی بہت ضروری ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے آم کھائے ہیں ملتان کے. جی, اور آپ نے میرا دل جلایا آج, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم
बंदोबस्त करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया बगैर साहब. खुदा हाफिज. मेहरबानी. और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा. मुझे इस तरह किसानों को इजाजत दीजिए. जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद.